صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وعلمائہ واولیائہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری زبان سے صبح سے لے کے شام تک گفتگو کے دوران کئی مرتبہ میں ہوں کا لفظ نکلتا رہتا ہے۔ اس لفظ کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کون بولنے والا ہے اور ہوں کون ہے۔ میں سے میں پر مراد ہے اور ہوں سے ہے پر مراد ہے کہ میں پر کس کا ہے یا ہے پر کس کا ہے، کیا ہمارا ذاتی اصلی ہے، کہ کسی کا ودیعت کردہ ہے، عطا ہے، امانت ہے، دی ہوئی چیز ہے۔ دینے والا کچھ کس انداز سے، کسی شان سے کہ میں ہوں کو دے رہا ہے کہ روزانہ اس کا تجربہ بھی کراتا ہے۔ روز جب ہم اپنے دن کے کاموں سے فارغ ہو کر بستروں پر پہنچتے ہیں تو یہ ہمارا میں ہوں بولنے والا جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں ہیں ہم اس کو بولتے ہیں، دراصل میں نہیں رہتا اندر۔ میں رہتا ہے تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، تمام کام میں سے ہوتے ہیں۔ میں نہیں رہتا تو نہیں ہوتے، آدمی پڑ جاتا۔ لیکن چونکہ عارضی طور پر میں تو اس جسم سے علیحدہ کر دیا گیا جو میں کا جز نہیں ہے، میرا جسم ہے مگر میں نہیں ہوں، اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ پکارتے ہیں تو وہ میں آ جاتا ہے اور جواب دیتا ہے کون ہے، کیا کیوں پکار رہے ہیں۔ تو یہ میں پن کیا ہے اور ہے پن کیا ہے، ہونا کس کی ذات مبارک سے ہے اور میں کس کا ہے، یہ الوہیت سے اس کا تعلق ہے۔ میں بھی الوہیت سے لیا، الوہیت کا پرتو ہے اور ہوں بھی الوہیت کا پرتو۔ اگر ہوں کو نکال کے خالی میں بولتے رہ جائیے تو بے معنی رد ہو جائے گا۔ میں کے ساتھ ہوں لگا ہوا ہے، یعنی محفل کے ساتھ ہیپر لگا ہوا ہے۔ یہ محفل بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور یہ ہیپر بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہاں ہر ہفتہ الحمدللہ آپ دینی معلومات حاصل فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسموں کو بھی کھلا رہے ہیں جو میں نہیں ہے۔ تو یہاں دو قسم کی دعوت ہوتی ہے، ایک تو میں کی دعوت ہوتی ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھلایا جاتا ہے، مطمئن کیا جاتا ہے۔ دوسرا میں کی سواری کا بھی اہتمام ہے، اس کو بھی پلایا جاتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جا کے جنگل میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے میں پن اور ہے پن کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اب میں پن کو جب ہم اپنے اس جسم سے الگ ایک حقیقت مان لی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس میں کی غذا کیا ہے۔ اب ہم جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ تو ہمارے تن کی غذا ہے۔ جب بولنے کو بول لیتے ہیں میں کھا لیا بلکہ، مگر دراصل اپنے جسم کو کھلاتے ہیں، اپنے جسم کو کھلاتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں۔ آپ اس سے کام اپنا لینے کے واسطے کرتے ہیں، سواری کو کھلاتا پلاتا ہے اپنا سفر طے کرنے کے واسطے۔ تو اس اعتبار سے یہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا جو ہوا وہ میں کا کھانا نہیں ہوا بلکہ میں کی سواری کا کھانا ہوا۔ اب میں کا کھانا کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث شریف میں متعدد جگہ پر بیان آیا ہے اس کا کہ یہ اللہ کا ذکر وہ میں کی غذا ہے، نماز میں کی غذا ہے۔ اب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹے تو اپنے میں کو کھلا دی اور
قرآن کریم کی تلاوت وہ میں کی غذا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا وہ میں کی غذا ہے، قرآن کریم کی فہم کے مطابق عمل کرنا وہ میں کی غذا ہے، اور قرآن کریم کے فہم کے عمل کے مطابق اپنے حال کو بھی بنا لینا وہ میں کی غذا ہے۔ تو یہ میں کی غذا، میں کو جب تک ہم نہ کھلائیں وہ میں طاقتور نہیں ہو سکتا، کمزور رہے گا، اور کمزور میں معرفت کی سیڑھیوں کو طے نہیں کر سکتا۔ تو آپ دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھی جب میں کی غذا الگ ہے، یہ ہمارے جسم کی غذا الگ ہے، سوار کی غذا الگ ہے، سواری کی غذا الگ ہے، آپ اگر موٹر سائیکل پر آئے ہیں تو اس کے اندر پیٹرول ڈال دیے، پیٹرول اس کی غذا ہے اور اس کی توانائی پیدا کر کے اس کے پہیے چل پڑتے ہیں، مگر وہ آپ کی غذا نہیں ہے۔ آپ خود اگر پیٹرول پی کے بیٹھ جائیں گاڑی پر تو گاڑی چلے گی وہ، ارے پیٹرول تو ہے میرے پیٹ میں، چلتی کیوں نہیں چھوٹوں، میرے پیٹ میں نہیں ڈالے پیٹرول، وہ تو آپ کے پیٹ میں۔ تو ویسی میں کی غذا میں کو کھلانے سے میں طاقتور ہوتا ہے۔ اور دوسری غذا کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں کو لباس کی ضرورت ہے؟ کیا میں کی سواری کو لباس کی ضرورت نہیں ہے؟ جب میں کی سواری کو لباس کی ضرورت ہے تو میں کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری اہمیت جو ہماری جگہ، جیسا اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ہے، جہاں لگائے وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ویسی آج کے جسم میں آپ جہاں بھی چھو کر دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ تو وہ میں اپنے لباس کے واسطے ترستا ہے، مگر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اپنے برہنہ پن کو ظاہر کرتے پھرتے ہیں۔ میں کا لباس تقویٰ ہے۔ میں کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے روگردہ ہو جائیں، پلٹ جائیں، ان کی طرف دیکھے تک نہیں، ان کاموں کے حق میں ہم مردہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے میں کا لباس ہو گیا، تقویٰ ہو گیا۔ یہ تقویٰ ہمارے میں موجود نہیں ہے۔ آج جس طرف جا رہے ہیں، جس نئی چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کو اختیار کر لے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری سطح کوشی ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کی سطح کوشی تو ہو رہی ہے، مگر میں بنانا آپ سے چلے گا۔ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں توجہ کریں اس طرف کہ وہ اپنے لباس میں اپنے میں کو بڑھانا کر رہی ہیں۔ کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہوئی بھی بڑھانا ہے، تو یہ کیسے جو ہے اس کو نکال دیں تو ہمارے میں کو لباس میسر آ سکتا ہے۔ لباس ہو گیا، غذا ہو گئی۔ میں کی غذا نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور نیکیاں ہیں۔ اور میں کا لباس تقویٰ ہے، طہارت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عوامر کی پابندی ہے اور نواحی سے بچنا ہے۔ یہ اگر 3 اعتبارات ہو گئے تو آپ یہ پوچھیں گے کہ میں کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کو بھی میں اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، یہ اپنی زبان سے بولنے کی باتیں بھی نہیں ہیں، اپنی زبان سے نہیں بول سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر لیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھیے، نہیں سمجھ میں آتا تو کسی سمجھانے والے سے پوچھیے۔ قرآن کریم پڑھنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ نحنو کے معنی ہم، اقرب یا افضل التفضیل کا صیغہ ہے، اس کے معنی سب سے زیادہ قریب ہے۔ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرت انسان کے جب تک یہ کرتی نہیں، انسان مرتا نہیں، حیوان مرتا نہیں، سب سے شہرت ہے۔ شہرت سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے، شہرت
ہمارے سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دور ہے. تو میں کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہے. جس محفل میں بیٹھے جہاں بیٹھے وہ ان کی زبان ان کے آثار سے ان کے افعال سے اور ان کے احوال سے اس معرفت کا ظہور ہوتا رہے تو ان کی زندگی کامیاب ہے, ان کا میں صحت مند ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم کو پیدا ہی محض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں. عبادت سے مراد صرف نماز پڑھ کے مسلح سے ہٹ جانا نہیں ہے. ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی عبادت ہے. باپ کا اپنی اولاد کو پرورش کرنا بھی عبادت ہے. یہ عبادت کے مراتب ہیں, مختلف اعتبارات ہیں. دنیا اسلامی احکام کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یاد رکھیے آپ 8: فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام, حلال, مکروہ, مباح. یہ اتنی چیزیں ہیں. مکروہات چھوڑ دینے کے لیے ہیں اور حرام چھوڑ دینے کے لیے. باقی 6 جو ہیں وہ کرنے کے کام ہیں, تو کرنے کے ہیں, ان کو کرنا ہے ہم کو. تو اس طریقے سے جب ہم اپنے باطن کو علم کے ذریعے سے روشن کریں گے اور سمجھ پیدا ہو جائے گی, سمجھ پیدا ہو جائے گی اس بات کی ہمیں کہ میں کون ہوں اور میرا جسم کون ہے اور میں میرے جسم میں کیا تعلق ہے. میں اس کو کھلا کے موٹا تازہ کروں گا تو کیا میں بھی موٹا تازہ ہو جاؤں گا؟ میں اس کو اگر بھوکا رکھ کے لاگر رکھ کے مار ڈالوں گا تو کیا میرے اندر کوئی طاقت چلنے کی آئے گی, کام کرنے کی آئے گی؟ یہ وسیلہ ہے, واسطہ ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر اپنے تک آنے کی دعوت دی. آپ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک چیز پہ غور کر کے دیکھیے کہ ساری دنیا کے لوگ میری داڑھی کا اگر میں ایک بال یہاں سے اٹھا دوں تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کے پھر اس بال کو اسی جگہ لگا نہیں سکتے. لیکن اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ یہ ہے کہ آپ اگر غور سے دیکھتے رہیں اس مقام کو نشان لگا دیں تو اسی سے در سے اٹھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ وہیں سے پھر دوسرا بال نکالتے ہیں اور اسی نوعیت کا اسی انداز کا بال نکالتے ہیں. اگر سفید بال نکالا گیا ہے تو سفید بال ہی آتا ہے, کالا بال نکالا گیا ہے تو کالا بال ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم یہ اپنے میں کا تذکیہ کرنے کے بعد, میں کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کے غذا کا انتظام کر سکتے ہیں, اس کے لباس کا انتظام کر سکتے ہیں اور اس کے مقام پر اس کو پہنچا سکتے ہیں. تو اس مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے, اس کی صنعت کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. جب اس سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے, اللہ کے سوا غیر اللہ کی بات نہیں کرتا. اس بات سے کہ وہ آثار میں بھی اللہ کو پاتا ہے, آثار اللہ کو دیکھتا ہے, افعال میں افعال اللہ کو پاتا ہے. وہ ان کی 2 جہتیں ہیں, ایک کسب ہے یعنی میرے ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت. یہ طاقت جو ہے یہ تخلیق ہے خدا کی طرف سے. اگر میں کسی شاخ باندھنے والی چیز کو پکڑ لیا تو یہی راک کا ڈھیر ہو جاؤں گا. تو یہ پکڑنا میرا کسب ہے اور یہ پکڑنے کی طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. وہ بھی خلقکم وما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی میں پیدا کرتا ہوں اور تمہاری جو اشیاء ہیں استعمال کی ان کو بھی میں پیدا کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے میں کے بیپن کو اور حیپن کو اور اس کے مقامات کو, اس کی غذا کو, اس کے لباس کو جاننا ضروری ہے. یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں اس وقت آئیں تو میں نے عرض کی اور اس وقت میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ یہ میرا میں تذکیہ جو ہوتا ہے میں کا ہی ہوتا ہے. درجے جو بڑھتے ہیں وہ میں کے ہی بڑھتے ہیں. میں اپنے ساتھ دوسروں کے درجوں کو بھی بڑھا دیتا ہے. مطلب ایک آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کی یاد میں ماحول رہتا ہے تو اس کو دیکھنے والے نظر پڑتے ہی متاثر ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا اس کے اندر ایک ایسا جوہر پیدا ہو گیا ہے کہ اس جوہر سے متاثر ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. اور وہ جوہر جو ہے زبان سے بولنے میں نہیں آتا, آنکھوں کو نظر نہیں آتا, لیکن قلب اس کو محسوس کرتا ہے. الطف چیز ہے. ہوا لطیفے نظر نہیں آتی, وہ ہوا سے زیادہ لطیفے کیسا نظر آئے. تو اتنا کہنے کے بعد میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے من کی تربیت کرنے کا موقع دے اور اس میں میری استعانت بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو ہم اپنے من کی تربیت بھی نہیں کر سکتے. تو صلی اللہ علیہ نور قدوس نور پیدا ہوا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمي وعلى عترته في عدد كل معلوم لك. الله حاضرنا الله ناظرنا الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك. الله لا إله إلا 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 الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله